محترم سامعین کرام، تو ہماری جو گفتگو چل رہی تھی وہ بارش کے عنوان پر کہ جب تک بارش نہیں ہو جاتی تھی ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خوش نہیں ہوتے تھے، اور جب بارش ہوتی رہتی تھی تو ہمارے نبی رحمت کی دعائیں فرماتے رہتے تھے کہ اللہ اس کو تو نفع والی رحمت والی بارش بنا کر نازل فرما۔ اسی طریقے سے عزیز بھائیو، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کبھی کبھی بارش زیادہ ہونے لگتی ہے، جیسے آج کل کا ماحول اور آج کل کے جو حالات ہے اور آج کل کے ماحول کے حساب سے بارش خوب ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے بہت سے لوگ سیلاب کی زد میں آ چکے ہیں اور بہت سے علاقوں میں سیلاب آ گیا ہے اور انسان بے چین ہو گیا ہے اور سمجھو کہ قیامت کا منظر کھڑا ہو چکا ہے۔ تو کبھی کبھی بارش جب زیادہ ہونے لگتی ہے تو ایسے موقع پر بھی قربان جائیے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کہ ایسے موقع پر بھی ہماری رہنمائی فرمائی اور ہمیں اس بات کا سبق دیا کہ جب بارش زیادہ ہونے لگے تو اللہ سے کثرت سے دعا کرنی چاہیے کہ مبادا یہ نقصان پہنچانے والی اور تکلیف پہنچانے والی بارش نہ ہو جائے۔ صحیح مسلم کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جب بارش زیادہ ہونے لگے تو فوراً اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ روایت ہے، ایک روایت کو بیان کرنے والے صحابی جو ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اللہ کے نبی کے خادم ہے، اللہ کے نبی کی تقریباً 10 سالہ خدمت فرمائی، بڑے جلیل القدر صحابی گزرے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی ممبر کے سامنے والے دروازے سے جمعے کے دن مسجد نبوی میں آیا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن خطبہ دے رہے تھے مسجد نبوی میں، مدینہ شریف کے اندر، مدینہ المنورہ کے اندر۔ تو دروازے کے سامنے سے، ممبر کے سامنے ایک دروازہ پڑتا تھا، اسی دروازے سے ایک آدمی مسجد کے اندر آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ اس آدمی نے کہا یا رسول اللہ، بارش نہ ہونے سے جانور مر گئے اور راستے بند ہو گئے، آپ اللہ تعالیٰ سے بارش کی دعا فرمائیے۔ مدینے کے اندر قحط سالی پڑی ہوئی تھی جس کی وجہ سے بہت سے جانور بھی مرنے لگے تھے اور بہت سی تکلیفوں کا لوگ سامنا کر رہے تھے۔ اس آدمی نے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بارش کی درخواست کی کہ آپ باری تعالیٰ سے بارش کی دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ بارش دے دے تو ہمارے مسئلے حل ہو جائے اور ہماری پریشانیاں ختم ہو جائے۔ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جیسے ہی یہ سنا تو سنتے ہی ہاتھ اٹھا دیے خطبے ہی کے اندر اور آپ نے دعا کی، اللہم اغثنا اللہم اغثنا اللہم اغثنا، یا اللہ ہمیں سیراب کر، ہمیں رحمت والی بارش عطا کر، یا اللہ ہمیں سیراب کر، یا اللہ ہمیں ایسی بارش عطا فرما جس سے ہماری ساری ضروریات پوری ہو جائے، ہمارے جانور بھی شکم سیر ہو جائے، ہمارے انسانوں کی بھی ضرورت پوری ہو جائے۔ اللہم اغثنا اللہم اغثنا، یا اللہ ہمیں سیراب کر، یا اللہ ہمیں سیراب کر، یا اللہ ہمیں سیراب کر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کی قسم کہیں دور دور تک آسمان پر بادل کا کوئی ٹکڑا نظر نہیں آتا تھا، ظاہر میں کچھ لگتا ہی نہیں تھا کہ ابھی بارش ہوگی، دور دور تک بادل نہیں تھا جس سے معلوم ہو کہ بارش ہونے لگے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پہاڑ کے درمیان کوئی مکان بھی نہیں تھا کہ ہم بادل ہونے کے باوجود نہ دیکھ سکتے ہو، بالکل خالی تھا، چٹیل میدان تھا، کوئی مکان نہیں تھا بیچ میں اور کہیں دور دور تک بادل نظر نہیں آتے تھے۔ اچانک میں کیا دیکھتا ہوں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سامنے جو ایک پہاڑ تھا، پہاڑ کے پیچھے سے ایک ڈھال کے برابر بادل نمودار ہوا۔ جیسے ہی ہمارے نبی نے دعا فرمائی، اچانک اللہ تعالیٰ نے بادل کو حکم دیا، بادل ظاہر ہوا اور بیچ آسمان تک پہنچ کر چاروں طرف پھیل گیا۔ اللہ نے بادل کو حکم دیا کہ تو ظاہر ہو،
آسمان کے بیچ اور آسمان کے بیچ میں آیا اور وہ جو بادل ہے چاروں طرف پھیل گیا. اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی دعا کی برکت سے فوراً بارش شروع ہو گئی. اللہ کی قسم ہم نے سورج ایک ہفتے تک نہیں دیکھا. کیا مطلب؟ پورا ہفتہ مسلسل بارش ہوتی رہی. خیر پورا ہفتہ اتنی بارش ہوئی نبی کی دعا کی برکت سے کہ پورے مدینے کے اندر پانی پانی ہو گیا اور ایک سیلاب کی شکل اختیار کر گیا. اللہ کے نبی جب دوسری جمعے کے لیے پھر ممبر شریف کے اوپر خطبے کے لیے تشریف فرما ہوتے ہیں اور بیٹھتے ہیں اور خطبہ دینے لگتے ہیں، پھر وہی آدمی اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ بارش تو بہت زیادہ ہو گئی آپ کی دعا کی برکت سے، مال و متاع اور ساز و سامان اور بھی بہت سی چیزیں اللہ کے نبی برباد ہونے لگا ہے. بارش بہت زیادہ ہو گئی ہے، سیلاب آ چکا ہے، مال و متاع پر تباہی آ گئی ہے اور بارش کی وجہ سے سیلاب کی وجہ سے سب راستے بند ہو چکے ہیں. آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیجئے کہ بارش روک دے. وہی صحابی گزشتہ جمعہ کو بارش ہونے کی دعا فرما رہے تھے اور درخواست کر رہے تھے اللہ کے نبی سے. اللہ کے نبی کی دعا کی برکت سے خوب موسلادھار بارش ہوئی، سب کی ضرورتیں پوری ہو گئی. اب اتنی بارش ہوئی کہ اب وہی صحابی وہی آدمی اللہ کے نبی کے سامنے بارش کو رکوانے کی درخواست لے کر آئے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ بارش کو روک دے. چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، جس دعا کی برکت سے بارش بند ہو گئی اور جس دعا کی برکت سے سارا سیلاب ختم ہو گیا. اگر ہم بھی اس دعا کا اہتمام کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں رحمت والی بارش دیں گے اور ساتھ ہی ساتھ میں ہم پر جو یہ سیلاب آیا ہوا ہے یا جس علاقے کے اندر لوگ تکلیف میں ہیں پانی کی وجہ سے، اللہ ان کی تکلیفوں کو دور کر دیں گے. ہمارے نبی نے کیا دعا فرمائی؟ روایت میں آتا ہے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بارش کو بند کرانے کی اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور دعا میں یہ الفاظ فرمائے: اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم علی الآکام والزراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. روایت میں مختلف الفاظ ہے، کسی روایت میں یہ بھی الفاظ موجود ہے: اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم علی الاکام والآجام والزراب والأودیہ ومنابت الشجر. کیا مطلب، کیا ترجمہ؟ ہمارے نبی اللہ تعالیٰ سے بارش کو بند کرانے کی دعا کر رہے ہیں، اللہ اب ہمارے ارد گرد بارش برسا، ہم سے اسے روک دے، یعنی اللہ ہمارے علاقے سے بارش کو ختم کر دے. اب ہماری ضرورت پوری ہو گئی، اب جس جگہ ضرورت ہے اس بارش کو وہاں پر بھیج دے اور وہاں پر برسا دے، ہمارے یہاں اس کو روک لے. یا اللہ اب ہمارے ارد گرد بارش برسا، ہم سے اسے روک دے. ٹیلوں، پہاڑوں، پہاڑیوں، وادیوں اور باغوں کو سیراب کر. انہوں نے کہا کہ اس دعا سے بارش ختم ہو گئی. وہ جو آدمی دعا کی درخواست لے کر آئے تھے بارش بند کرانے کی، وہ فرماتے ہیں کہ جیسے کہ نبی نے یہ دعا فرمائی بارش ختم ہو گئی، بند ہو گئی. اور جب ہم باہر نکلے ہیں تو دھوپ نکل چکی تھی نبی کی دعا کی برکت سے. اس سے پتہ یہ چلا مسلمانوں کے جب شدید بارش ہو اور سخت بارش ہو اور بارش نہ رک رہی ہو تو ہمیں بھی یہ دعا پڑھنی چاہیے. اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ سیلاب کو ختم کر دیں گے اور زیادہ بارش ہو رہی ہو جو نقصان کا ذریعہ بنتی ہو اللہ اس کو ختم کر دیں گے اور دوسری جگہ اس بارش کو نازل فرما دیں گے. محترم سامعین کرام، ایسے ہی ہمیں معلوم ہے کہ جب بارش کا موسم ہوتا ہے تو بادل گرجتے ہیں اور بجلی جو ہے کڑکتی ہے، بجلی بھی کڑکتی ہے، بجلی کی چمک ہوتی ہے. تو ایسے موقع پر بھی کچھ دعائیں انسان کو بتائی گئی ہے قرآن حدیث میں کہ جس کے پڑھنے کی برکت سے انسان اس بجلی سے بھی بچ جائے گا اور بجلی کے عذاب سے بھی بچ جائے گا. تو ایسے موقع پر میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں رہنمائی فرمائی ہے. فرمایا جب کڑک کی آواز سنے، جب بادل گرجے اور بجلی کی چمک دکھائی دے
تو اس وقت روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں باپ بیٹے صحابی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جس وقت کرک سنتے تھے تو باتوں کو چھوڑ دیتے تھے اور فوراً یہ جملہ کہتے تھے، سبحان الذی یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتی، میرا رب پاک ہے کہ کڑک حمد کے ساتھ، اس کی تعریف کے ساتھ، والملائکۃ من خیفتی، اس کی تسبیح کرتے ہیں اور فرشتے اس کے خوف سے بیان کرتے ہیں۔ میرا رب پاک ہے کہ کرک حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتی ہے۔ یہ جو بجلی چمکتی ہے یہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، یہ بھی اللہ کی پاکی بیان کر رہی ہوتی ہے۔ والملائکۃ من خیفتی، اور فرشتے اس کے خوف سے تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں۔ جب یہ بجلی چمکتی ہے تو یہ دراصل اللہ کی بڑائی بیان کرتی ہے، اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے، اور جب بجلی چمکتی ہے تو فرشتے بھی اس کے خوف سے اور اس کے ڈر کے مارے اللہ کی تسبیح میں لگ جاتے ہیں اور اللہ کی پاکی میں لگ جاتے ہیں۔ مسلمانوں، معلوم ہوا کہ جو انسان بجلی کے چمکنے کے وقت، بادل کے گرجنے کے وقت اگر ان کلمات کو پڑھے گا تو اللہ تعالی بجلی گرنے کی تکلیف سے اور بجلی گرنے کا جو بھی ایک مستقل عذاب ہے، اور یہ جب بجلی کسی کے اوپر گرتی ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، انسان ہو یا جانور ہو، تو وہ فوراً ختم ہو جاتا ہے اور برباد ہو جاتا ہے۔ تو ان کلمات کے ذریعے اللہ بجلی سے بھی حفاظت فرما لیں گے۔ تو یہ کڑک اور بجلی میں انسان کے لیے پیغام ہے کہ وہ اللہ کی عظمت پر غور کرے۔ یہ بھی علماء کرام نے لکھا کہ جب بجلی چمکے تو اس وقت انسان کو سوچنا چاہیے کہ اللہ کی پاکی بیان کر رہی ہے اور اللہ کی تسبیح میں لگ رہی ہے۔ جب بجلی اللہ کی تسبیح کر رہی ہے تو میں انسان، اللہ نے مجھے انسان بنایا، مجھے اللہ کو کتنا یاد کرنا چاہیے اور اللہ کی کتنی پاکی بیان کرنی چاہیے۔ فرشتے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، لیکن آج کا انسان اتنا ندر ہو چکا ہے اور اتنا بے خوف ہو گیا ہے اور اس کے دل میں ایسی قساوت اور سختی گھس گئی ہے کہ بجلی ہوتی رہتی ہے لیکن اس کی زبان سے اللہ کے ذکر کی کوئی بات تک نہیں نکلتی۔ اسی لیے علماء کرام نے لکھا ہے کہ جب یہ بجلی چمکتی ہے اور یہ بادل گرجتے ہیں تو اللہ کی نشانی کے اوپر انسان کو سوچنا چاہیے اور اللہ کی نشانی پر دیکھنا چاہیے کہ اللہ کتنے بڑے طاقتور ہے اور کتنے بڑے زبردست غالب ہے کہ پوری دنیا کا نظام، آسمان، زمین، بادل، بجلی سب اللہ کے قبضے میں۔ تو معلوم ہوا کہ جب بادل گرجے تو اس دعا کا اہتمام کرے، سبحان الذی یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتی۔ اور جب بجلی چمکے تو روایت میں ایک دعا بھی ثابت ہے، اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذالک۔ جب بجلی چمکے تو اس دعا کا اہتمام کرے، اللہم لا تقتلنا بغضبک، یا اللہ آپ ہمیں نہ قتل کیجئے، نہ ماریے اپنے غصے کی وجہ سے۔ اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک، اور آپ اپنے عذاب کے ذریعے ہلاک نہ کیجئے، وعافنا قبل ذالک، اور یا اللہ آپ ہمیں ہماری حفاظت فرمائیے، ہمیں عافیت دے دیجئے۔ تو اس دعا کی برکت سے بجلی کی چمک سے، بجلی کے گرنے سے اللہ تعالی حفاظت فرما لیتے ہیں۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو ان دعاؤں کا اہتمام کرنے والا بنائے۔ محترم سامعین کرام، تو ہماری جو گفتگو چل رہی تھی وہ بارش کے عنوان پر، کہ جب تک